کیا اس مہینے کو الوداع کرنے کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے کچھ بیان کیا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام روشنی رمضان کی، جس کا موضوع ہے الوداع رمضان۔ انشاءاللہ 30 مارچ 2025 بروز اتوار صبح 6:45 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ السلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کل جو اگر چاند ہو جاتا ہے آج اور کل اگر عید ہوتی ہے تو عید کے دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 5:20 پر ہوگی، 5:20، صرف عید کے دن، صرف عید کے دن جب بھی عید ہوگی، کل ہوتی ہے پرسوں ہوتی ہے، یعنی پیر یا منگل جب بھی ہو، تو عید کے دن فجر کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 5:20 پر ہوگی۔ یہ فرض کے بعد اعلان کرنا تھا لیکن رہ گیا تو ابھی ہم نے اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غزوہ احد میں شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہو گئے۔ یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، افواہ تھی۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو بےتاب ہو کر خیریت معلوم کرنے کے لیے لوگ بے چین ہو کر گھر سے نکل پڑے۔ انہی میں قبیلہ بنو دینار کی ایک خاتون بھی میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑی، عاشقہ تھی۔ راستے میں چند صحابی ملے، انہوں نے بے تابی سے پوچھا میرے آقا کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے۔ کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ ایک نے کہا کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ تو وہ جھنجھلا کر بولی کہ اس کی بھی مجھے پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے سرکار کیسے ہیں۔ کسی نے پھر خبر دی کہ آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ اسے بے قرار ہو کر کہا مجھے کسی طرح پیارے آقا کا دیدار کرا دو، میں آنکھوں سے دیکھ لوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کو۔ چنانچہ اس عاشقہ رسول کو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، اور جب اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے قلب کو قرار نصیب ہوا۔ بڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا، تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہیں یہ رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی اور برادر بھی فدا، یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے جینا ان کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کو دیکھے بغیر، آپ کی صحبت پائے بغیر، آپ کا قرب پائے بغیر صحابہ کرام بے چین، بے قرار، مضطرب رہا کرتے تھے۔ بس کسی صورت ان آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ان کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ گویا کہ آنکھیں ہر وقت آقا کے دیدار کے لیے پیاسی رہا کرتی تھی۔ جب جب دیدار کرتے تھے، جامع دیدار ملتا تھا، کچھ پیاس ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی، پھر پیاس بڑھتی تھی، پھر دیدار کیا کرتے تھے۔ یہ صرف صحابہ نہیں، جبریل امین بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر لقا کہتے ملنے کو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ۔ غزوہ احد کا ہی واقعہ ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ایک شخص زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، بے چینی سے کرار رہے ہیں۔ اب ان کے پاس پہنچی، پانی پلایا، سانس اکھر رہی تھی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں محسوس ہوا کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، آخری وقت تھا اور تمنا کیا تھی؟ دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، زیاد کا پیغام پہنچایا۔ میرے آقا بے قرار ہو کر اپنے غلام کی طرف چلے اور اپنے زخمی غلام کے پاس پہنچ گئے۔ کہتے ہیں نا، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لاہی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لاہی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے، لبہ مبارک کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھرنے لگے۔ کوئی یوں ارشاد فرمایا، زیاد
آنکھیں کھولو میں آ گیا ہوں. حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قسمت پر میری جان قربان. آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پیارے آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا، وجد آ گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے. آقا نے فرمایا زیاد کوئی آخری تمنا ہے، کوئی آخری آرزو ہے؟ حضرت زیاد بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے صرف ایک تمنا ہے آقا، صرف ایک آرزو ہے. یہ کہہ کر اپنی ساری طاقت جمع کی اور اپنے جسم کو بامشکل گھسیٹ کر آقا کے قدموں میں ڈال دیا. ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے اور الفاظ کچھ اس طرح آپ کے زبان سے نکلے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ سے رب، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے طور پر اور محمد کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں. پھر کچھ یوں کہا: رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کہتے ہی سرکار کے قدموں میں انہوں نے اپنی جان دے دی. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے یہ در پہ مرے پہ کسو ترغا تیرا. مروی ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو مستجاب دعوات، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے حالات سے جب وہ گزر رہے تھے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، دنیا چھوڑ چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، وہ بے قرار رہتے تھے. اسی بے قراری کے عالم میں ایک دن اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے. دعا کیا تھی؟ اے عاشقان رسول دیکھو عشق رسول، اے عاشقان رسول دیکھو عشق رسول. کہتے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا. اے اللہ میری آنکھیں دنیا میں پرفریب نظارے نہیں چاہتی، مولا دیدار مصطفیٰ نہ رہا تو میری آنکھیں بھی واپس لے لے. اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں واپس لے لی گئی، وہ نابینا ہو گئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو دنیا سے پردہ فرمانا تھا نا، یہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہ مدینے میں نہیں رہ پاتے تھے، یعنی وہ آقا نہیں تھے، آقا کے جلوے نہیں تھے، اور وہ دیدار کا تھا نہیں نا، مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے. ان کی کیفیت ہی عجیب ہو گئی، وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. انہی مدینہ چھوڑ کر جانے والوں میں عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی مدینہ چھوڑ کر حلب چلے گئے اور وہاں اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے. ایک دن
सोए तो इनकी किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया, बिलाल क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? उससे बिलाल बेकरार होकर उठे, सामान उठाया और मदीने की तरफ चल दिए। आका ने याद किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर हुए। यहां देख रहे वहां देख रहे हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर नहीं आ रहा। मज़ार शरीफ पर आकर खुद को गिरा दिया, कहा आका गुलाम को बुलाकर खुद ही पर्दे में चुप गए। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदीना आने की खबर हर तरफ फैल गई। चूक दर चूक साहबाए किराम अलैहिम रिदवान आने लगे। हज़रत बिलाल हबशी मुअज़्ज़िन रसूल, आशिक रसूल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। अजान का वक्त हुआ। साहबाए किराम ने बेकरार होकर कहा, बिलाल बड़े अरसे के बाद आए हो, वो अजान सुना दो जो प्यारे आका को सुनाया करते थे। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे भाइयों मुझसे ये फरमाइश ना करो। उस वक्त जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था तो मुझे मेरे आका का जलवा नजर आता था, मैं अजान ना कह सकूंगा। किसी ने मशवरा दिया, शहजादों को बुला लो, हसनैन करीम महन को, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये इनको शहजादों को मना नहीं कर सकेंगे। शहजादे तशरीफ लाते हैं, आप शहजादों को चूमते हैं, सीने से लगाते हैं। वो कहते हैं, शहजादे ने अर्ज की, चाचा बिलाल वो अजान तो सुनाओ जो नाना जान को सुनाते थे। शहजादों को मना करने की हिम्मत ना थी। आप अजान देने के लिए मिंबर पर तशरीफ लाते, मकाम पर तशरीफ लाते जहां अजान देनी थी, और अजान देनी शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज मदीने की गलियों में गूंजी, घरों में कोहराम मच गया। हज़रत बिलाल की आवाज सुनते ही प्यारे आका की याद सताने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग चूक दर चूक मस्जिद नबी शरीफ की तरफ चलने लगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीने के घरों में सहाबियात अपने चेहरों को कपड़े में छुपाकर रो रही हैं। सबको नबी पाक के दीदार की याद ने सबको बेचैन कर दिया, रुला दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे माओ के दामन से लिपट कर पूछते, अम्मी जान चचा बिलाल तो आ गए, सरकार कब आएंगे? अब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कहते ही जैसे ही मिंबर पर मेहराब पर नजर डाली, मेहराब खाली था, मिंबर खाली था। जलवाए रसूल से आंखें जलवा ना देख सकते। अब मिंबर से नीचे तशरीफ लिया, अजान मुकम्मल ना हो सकी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान मुकम्मल किए बगैर फिर से मुल्क शाम तशरीफ ले गए। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुयार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम
بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے سارے بہار یہ حال زار ہے فرقت میں تیرے مزتر کا، یہ حال زار ہے فرقت میں تیرے مزتر کا، کہ اشک آتے ہیں بے اختیار آنکھوں میں، کہ اشک آتے ہیں بے اختیار وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ امیل سنت بڑا پیارا واقعہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ 1400 کا ہے، 1446 ہے نا، 46 ایئرس اگو۔ اب فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں امیر سنت کہتے ہیں میری حاضری تھی، اور اب کہتے ہیں کہ میری برادری کا ایک اسلامی بھائی مجھے ملا، اس نے اپنا ایمان افروز واقعہ مجھے سنایا، مگر نام بتانے کا منع کیا تھا کہ میرا نام راز میں رہے۔ اس نے بتایا کہ میں مسجد نبی شریف میں سبز جالیوں کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر کی جانب بیٹھا ہوا تھا، پیچھے کی جانب۔ اللہ نصیب کرے مدینہ دیکھنا، سبز گنبد کے سائے میں آقا کے جلووں میں حاضر ہونا نصیب کرے۔ ایک تو سنہری جالیاں ہیں جہاں مواجہ شریف ہے، چہرہ مبارک ہے، اور اس کے بالکل پیچھے کی طرف جہاں صحابہ صوفہ کا بھی چبوترا ہے، وہاں پشت اطہر کہلائے گی نا، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اچانک اندر سے جالیوں سے سچ مچ میرے آقا باہر تشریف لے آئے، سچ میرے آقا باہر تشریف لے آئے، بالکل بیداری کا عالم ہے، ہوش و حواس کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر چونک پڑا، بدن پر ریشہ طاری ہو گیا، نگاہیں جھک گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے تھے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا فرمایا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مگر مجھ میں حوصلہ ہی کہاں رہا کہ میں کچھ لب کشائی کر سکوں، کچھ نہ مانگ سکا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر سے اندر تشریف لے گئے۔ یہ 1400 کا واقعہ ہے۔ آج بھی یہ سرکار کے جلوے عام ہیں، آج بھی آقا کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے
کسی سے کیوں مانگے، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دے۔ آقا فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہم کو سب کچھ حضور دے۔ کب نکالا بزم فیض عام، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تو نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغا حاجت اگر کی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان،
اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے. تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. سورہ شورا آیت نمبر 40. حضرت ابو علی خرقی بیان کرتے ہیں، میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک رات گزاری. میں نے دیکھا کہ وہ رات بھر روتے رہے. صبح میں نے عرض کی ابو عبداللہ آپ رات بہت روئے، خیریت تھی؟ فرمانے لگے مجھے معتصم باللہ کے مارے گئے کوڑے یاد آ گئے، کیونکہ اس کی طرف سے آپ کو کوڑے لگائے گئے تھے. اور درس میں گزری یہ آیت بھی کہ تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے. بس میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ پاک کے روبرو معتصم کے تمام مظالم کو معاف کر دیا. معتصم تھا خلیفہ، بادشاہ تھا، لیکن اس نے ظلماً حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا ہیں، حنبلی جو کہلاتے ہیں، تو ان کے سب کے یہ پیشوا ہیں، لیکن انہوں نے تو معاف کر دیا. اس نے معافی نہیں مانگی تھی، خود سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جب یہ آیت سنی نا تو اس کو معاف فرما دیا. یہ آیت یاد کر کے معاف کروں فرما دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اس کے گریڈز اپ کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، اچھا سلوک کیا کرے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن عرش کے درمیانی حصے میں، قیامت کے دن عرش کے درمیانی حصے سے ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے لوگو سنو، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے. تو اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا جرم معاف کیا تھا. جنہوں نے دنیا میں معاف کیا تھا اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو، قصور کو، وہ حضرات کھڑے ہو جائیں گے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے. ارشاد فرمایا جو تجھے محروم کرے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا گیا ہے صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ پاک بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا. معافی مانگنے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی انسلٹ ہو جاتی ہے یا بے عزتی ہو جاتی ہے، بلکہ معاف کرنے سے جو معاف کر دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اس کی عزت بڑھے گی جو معاف کر دیتا ہے. تو الحمدللہ آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 مہینے کا اعتکاف عاشقان رسول نے کیا. الحمدللہ بڑی برکت ہے روٹی رمضان کی. پھر 10 دن کے لیے ہمارے اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں، اور یہاں ایک شہر آباد ہوا، گویا شہر آباد ہوا، اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی معتکف ہوئے. اب رخصت کا وقت ہے، ہو سکتا ہے آج
آخری روزہ ہو، کل پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ معافی کے فضائل بیان کرنا، یہ ترغیب دلانا تھا کہ عین ممکن ہے کہ آپ میں سے ایک سے دوسرے کو تکلیف ہوئی ہو، کسی کا کچھ نہ کچھ مطلب مسئلہ ہوا ہو. بعض اس میں ناراض بھی ہوئے ہوں گے، بعض ہو سکتا ہے کہ انتقام کی آگ بھی سلگ رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کسی کو کہہ بھی رکھا ہو کہ تو نکل باہر پھر دیکھیں گے وغیرہ. یہ بھی اس طرح بھی ہوتا ہے. سن ایسے گیدرنگ میں بعض لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہاں لڑائی کر دیتے ہیں. ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں، ابھی تک اس کی شکل ہی یاد ہے مجھے، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہوا ہے نہیں. میں اپنے لڑک پن کی بات کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، نام کے ساتھ حاجی لگتا تھا، اس کے تھا وہ علاقے کا جو مارا ماری والے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا تھا. بولا یار یہ ایسا خر دماغ ہے کہ اس نے، وہ تعریف کے انداز میں غالباً کہہ رہے تھے، کوئی حج پہ گیا تھا نا، ادھر بھی وہ مارا، اس کو راکھ سجا دی اور اس طرح کا کچھ کہتے تھے اس کے بارے میں. اس کے یعنی کہ یہ ایسا ہے، پاورفل ایسا. تو معاذ اللہ، تو یہ فخر کی بات نہیں، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. اللہ پاک قوی ہے، طاقتور، سب سے زیادہ طاقت اسی کے پاس ہے. جس کو طاقت ملی اسی کی عنایت سے، اسی کی عطا سے ملی، اسی کے دینے سے ملی. تو ہمیں نرمی کرنی چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے. بلے ہم یعنی کہ کتنی طاقتور ہیں، مارشل آرٹ سیکھا ہوا یا اسلحہ ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کے دربار میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ چاہے تو اب ابھی مطلب میں نے کہا اللہ نہ کرے مفلوج ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، فالج گر جائے، کچھ نہ کچھ مطلب ایسی کمزوری آ جائے کہ کچھ بھی نہ کر سکے. سمجھے؟ تو یہ کہ بڑے بول نہیں بولنا چاہیے کہ میں یہ کر دوں گا، میں باپ سے نہیں ڈرتا کسی کے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، بس بندہ تو ایسے ہی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان کو کسی نے مطلب وہ گھیر لیا، یا بعض ڈاکوؤں نے یا بدماشوں نے گھیر لیا، تلوار اٹھائی، تلوار کا دور تھا کہ ان کو مار دو. تو ان کے بازو جو تھے وہ شل ہو گئے، ہاتھ اٹھایا تو وہ یوں لٹک گئے، تلوار چل نہیں سکی اور ہاتھ بیکار ہو گئے. اب یہ تو گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک اور سب کا ایسا ہو گیا. اور وہ بزرگ تھے، وہ رونے لگے، ان کو دعا دی، ان کے ہاتھ صحیح ہو گئے. اب تو کیا مارنا تھا، انہوں نے تو کرامت دیکھی ان کی. تو پھر ان کو پوچھا کہ اب روئے کیوں؟ بولا جب تمہارے بازو شل ہو گئے نا تو میرے کو یوں رونا آ گیا کہ میں شہید ہوتے ہوتے بچ گیا، مجھے شہادت کا رتبہ مل جاتا. اب یہ ان کی شان تھی، اور اللہ کی شان کے اپنے اس بندے کی دعا قبول کر لی، ان کے ہاتھ صحیح کر دیے. تو یہ اللہ پاک کی، یہ اس طرح کا واقعہ پڑھا تھا بہت پہلے، اب ہو سکتا ہے اس میں آگے پیچھے الفاظ تو ہوئے ہوں گے. تو ہم بھی مطلب یعنی کہ ساتھ رہے، کوئی کسی نے تکیہ کسی کا لے لیا ہوگا، کسی کی چادر لے لی ہوگی، کسی کو گھورا ہوگا. جی ہاں، کسی کو ایذا دینے والی نظر سے ناحق گھورنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، دل دکھتا ہے اس سے. کسی کو جھاڑا ہوگا، تو سب ایک دوسرے کو معاف فرما دیں. میری خواہش یہ ہے کہ بالکل دل صاف کر لیں. ہم معاف کریں گے، ہمارا رب ہمیں معاف فرمائے گا. تو سب ایک دوسرے کو سچے دل سے معاف کر دیں کہ جو ہوا سو ہوا. یعنی یہ کہیں کہ میں نے اپنا حق ہر اسلامی بھائی کو معاف کیا، یہ مطلب کہتے ہیں، سچے دل سے کہتے ہیں. وہ بعد میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا کہ تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، الیاس نے سمجھایا تو بننا تو یوں نہیں، کچھ بولنا بھی نہیں ہے، معافی مانگ لی. اب اس کو طنز طعنہ وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ مزید نئے سرے سے اس کا دل پھر دکھے گا. اور جس کو ہم کمزور سمجھتے نا، بعض اوقات وہ کمزور ہوتا نہیں ہے، یہ بھی دھیان میں رکھیے گا. وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ نیک خصلت ہوتا ہے، اور وہ مطلب لڑتا نہیں ہے، بدلہ نہیں لیتا. تو بہرحال یہ کہ ہم معاف کر دیں، اور سب آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اور ابھی کچھ گھڑیاں رمضان کی مل جائیں، اللہ کرے کل کا دن بھی مل جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہم سب کو معاف کر دیں. میں تو ایڈوانس میں سب کو معاف کر چکا ہوں، آج سے نہیں، زمانہ ہو گیا. اپنے قاتل کو بھی اپنا حق میں نے معاف کیا ہوا ہے، کہ مجھے کوئی قتل کر دے تو اس کو بھی میرا حق معاف ہے. لیکن قتل ناحق میں 3 حق ہوتے ہیں. ایک تو حق اللہ، اللہ نے ناحق قتل کرنے کا منع فرمایا،
یہ حرام جہنم لینے والا کام ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں، ناحق قتل میں، کسی ایک مسلمان کے قتل ناحق میں اگر زمین و آسمان والے سب مل کر شریک ہو جائیں تو اللہ پاک سبوں کو جہنم میں اوندھا ڈالے گا. یہ کہ مطلب ہمیں ڈرانے کے لیے کہا گیا نہ آسمان والے یہ گناہ نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، یعنی کہ مومن مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے. تو یہ کہ قتل مسلم میں ایک تو حق یہ ہے کہ ناحق قتل مسلم میں کہ اللہ کا حق ہے، تو اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اچھا، پھر یہ کہ حق کے مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کا حق تو وہ میں معاف کر چکا اگر ایسا ہوتا ہے تو، اور اس پر کوئی کیس وغیرہ نہ کیا جائے، اس کو جانے دیا جائے. یہ میں بہت پہلے سے کئی بار کہا ہے میں نے کہ میں معاف کر چکا تو اب کیس نہیں کرنا اپنے کو. میری ذات میں اس طرح قتل ہونا بھی مطلب مجھے یوں گوارا نہیں ہے کہ شاید مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی سا دہشت گردی کی واردات ہوئی تو لوگ پھر لیڈر اور یہ مطلب ہڑا اڑی کر کے وہ ہنگامے اور جو ہوتے ہیں، جو مشہور آدمی جاتا ہے اس طرح تو کرتے ہیں. تو میں یہ بھی نہیں چاہتا. مجھے مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا محبوب کے جلووں میں ایمان و عافیت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت مل جائے کاش، اور جنت البقیع میں 2 گز زمین مل جائے، اور جنت الفردوس میں آقا کا پڑوس مل جائے. تو اور کیا چاہیے اپنے کو کہ اپنے بعد ہنگامے ہوں، ہڑتالیں ہوں، اور مطلب لوگوں کی خون ریزیاں ہوں، املاک تباہ ہوں. ایسا کسی کو بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے. زندگی بھر بھی امن کی خواہش رکھنی چاہیے، اور مرنے کے بعد بھی امن ہو کہ لوگوں میں مطلب فساد نہ ہو. اللہ میری اس آرزو کی لاج رکھ لے. اچھا، اور تیسرا حق وارثوں کا. وارث جو ہوتے تو وارثوں کو بھی میں نے وصیت کی ہوئی کہ یہ بھی معاف کر دیں. اب پھر ان کی ظاہر مرضی ہے، وصیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ نہ بھی معاف کرے تو قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو میں کبھی کبھی بولتا ہوں، بتاتا ہوں، یہ آپ لوگوں کا بھی ذہن بنے گا یار اپنے کو مارا ماری نہیں کرنی. ہم جتنا پرامن رہیں گے ہماری نیکی کی دعوت ترقی کرے گی. ہم لڑائی کریں گے، جس نے ہماری کوئی بے عزتی کر دی یا ہماری مخالفت کی تو کو مارا اور پٹوایا، تو یہ اللہ کرے گا میری تاریخ میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا زندگی کی ہسٹری میں کہ میں نے اپنے مخالف کو پٹوایا ہو. میرے ایک سے ایک مخالف تھے، ہیں، لیکن الحمدللہ تو مخالفت میں بولنے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ اسی انداز پر ہم کو رکھے کہ اپنی خواہش، شہرت، عزت وہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ دیتا ہے تو مطلب لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. جس کو عزت دیتا ہے، شہرت دیکھتا ہے تو کوئی چھین بھی نہیں سکتا. خیر، تو اس میں یہ کہ مطلب ہم اچھی نیت رکھنی چاہیے، اور امن 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 ہمارے وطن عزیز کو بھی اللہ محفوظ رکھے اس افراتفری اور مارا ماری سے، اور ساری دنیا اسلام پر اللہ پاک اپنی رحمت کی خاص نظر رکھے. سب پرامن رہو. جہاں ظلم ہو رہے ہیں اللہ ان مظلوموں کی بھی غیب سے مدد فرمائے، آمین. اچھا، اور آپس میں ایک دوسروں نے بہرحال جس طرح بھی معاف کیا اللہ کرے سب نے معاف کر دیا ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح اگر کسی کو یاد ہے کہ میں نے اس کی حق تلفی کی ہے تو یہ من کو نہ منا لے گا الیاس نے بول دیا سب نے معاف کر دیا خیر ہے. نہیں، آپ نے کسی کو ڈانٹا ہے، جھاڑا ہے، آنکھ دکھائی ہے، دھمکی دی ہے، اس کو دل آزاری کی ہے، اس کی چیز استعمال کی ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی ناگواری کا سامان آپ نے کیا ہے تو اس سے ڈائریکٹ معافی مانگنی ہوگی. ہاں، یہ بالکل پکی بات کر رہا ہوں کہ آپ خوش فہمی میں نہیں رہنا، معافی تو مانگنی ہوگی اور وہ معاف کر دے. کہ حدیث پاک میں کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی لائے اور وہ معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دے. تو یہ ضرور معافی بھی مانگ لیجیے آپ. ابھی جب پورا ہوگا تو موقع ملتے ہی آپ موقع نکال کر اپنے اس بھائی کو معاف کروا لیں. رمضان کے آخری لمحے اب آپ چاہتے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دے، لیکن ہم میں سے سخت دل کے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ رب بھی ہمیں معاف نہ کرے اور ہم بری طرح پھنس جائیں، اللہ نہ کرے. اچھا، ہماری مجالس کو بھی، جو آپ کی مجالس دعوت اسلامی کی، کہ اب اتنی مخلوق ہے، 6000 کا پتہ بڑھ گئے. اچھا،
تو یوں مطلب 6,000 بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. 6 بندے گھر میں ہوتے ہیں تو جو حشر ہوتا ہے بعض اوقات جو مارا ماری یا منہ ماری گھروں میں ہوتی ہے، سب کو اس کا تجربہ ہوگا. ایک بھائی کی کھوپڑی الگ، دوسرے بھائی کا دماغ الگ، تیسرے کا ذہن ہی الگ ہے، تو چوتھی جو سب سے نرالی ہے. گھر میں 6 مکس ہوتے ہیں نا، وہ کیسے لڑتے ہیں. تو یہاں 6,000 اس سے زائد، ان کے بھی ذہن الگ 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 الگ. سمجھو تو یہ کیسے 6,000 کو مینج کیا ہوگا ہماری مجالس نے. یہ کسی کرشمے سے کم نہیں ہے کہ 6,000 کو لے کر بیٹھ جانا اور ان کو ٹائم ٹو ٹائم کھانا دینا، اور ماشاءاللہ کھانا بھی تقریباً گرما گرم مل رہا ہے. 6,000 میں یہ کون دے گا آپ کو یار؟ پیسے لے کر بھی ایسی سروس کون دے گا آپ کو جو فی سبیل اللہ سروس مل رہی ہے. اور کتنا مطلب یوں اب دیکھو 2-4 تو ایسی مطلب غیر سکون والے ہوتے ہیں، لیکن جنرلی پرسکون ماحول ہے الحمدللہ. کیسے یعنی کہ یہ ہزاروں ہیں، سناٹا چھائے ہوئے ہیں. ورنہ کوئی بھی اس طرح کے مطلب بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، تو اس میں بات چیت اونچی نیچی آوازوں سے وہ اس کو بلا رہا ہے، وہ دھکا مار رہے ہوئے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، شور ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ یہاں آپ نے دیکھا کہ مدینہ مدینہ ہو رہا ہے نا، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوتیں، تو ماشاءاللہ نوافل فرضوں کے علاوہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں. کیا مطلب ماحول اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا. خدا کی قسم یہ وہ نعمت ہے کہ اربوں خربوں روپے میں بھی آپ خرید نہیں سکتے. اللہ نے وہ نعمت آپ کو دی ہے. اور لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور دے گا. نا شکری نہیں کرنی، اللہ کا شکر ہے. اب کوئی 19-20 ہو گیا، تھوڑی تکلیف ہو گئی، تو اس کا گلہ نہیں کرنا ہے. باہر جا کر بھی ابھی سے بھی کرتے ہوں بات کہ یار یہاں تو یوں ہے تو یہاں تو یوں ہے. ارے بھائی تم 6 آدمی کو نہیں سنبھال سکتے، یہ لوگ 6,000 کو سنبھال رہے ہیں یار. 6,000 سے اوپر تو خالہ جی کا گھر نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے جو یہ سنبھال رہے ہیں. تو ابھی پھر بھی ہماری مجلس کی لسٹ مجھے ملی ہے کہ ہمیں معاف، اور حاجی عمران مرکز مجلس شورا کے نگران، انہوں نے بھی درخواست کی ہے کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے. میں روز بیان کرتا رہا، اور ہو سکتا ہے کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو. یعنی بعض اوقات کوئی اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ مجھے سنا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سنا نہیں رہے ہوتے. پھر بھی ایسا تو خیر اس کی معافی واجب نہیں ہے، اپنے اوپر اوڑھ لی اس نے ایزا. ایک تو ایزا دینا، دوسرا تعزی. ایزا اپنے اوپر اوڑھ لینا، تو یہ تعزی ہوگی کہ جس نے مطلب یہ ذہن بنا لیا کہ مجھے سنا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ انہوں نے ان کی عاجزی ہے، معاف کر دو ان کو، سب معاف کر دو. ہمارے رکن شورا حاجی فضیل اتاری کراچی کی مجلس مشاورت کے نگران ہیں. نہیں یوں سمجھو ہمارے دعوت اسلامی کراچی کے بادشاہ ہیں، دعوت اسلامی کے. تو انہوں نے بھی آپ سے معافی مانگی ہے، اور ان کے سپرد یہ آپ سب جو ہے نا، ان کے ماتحت، یعنی یہ پوری جو مجلس اعتکاف جو ہے نا یہاں کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی، تو یہ بھی ان کے انڈر میں ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ دن رات یہاں انہوں نے کوششیں کی ہیں ماشاءاللہ. اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ فضیل اتاری کو بھی معاف کر دیں، لکھا ہوا ہے. اچھا مزید مجالس کے جو اراکین ہیں ان کو بھی معاف کر دیجئے. مجلس فیضان مدینہ، مجلس طعام یعنی کھانا بنانے والے، مجلس تقسیم طعام کھانا نکالنے والے، مجلس فراہمیت طعام کھانا پہنچانے والے، مجلس ہاؤس کیپنگ صفائی ستھرائی سامان اٹھانے برتن دھونے والے، مجلس حفاظتی امور یہ گارڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں، حارس اور خادم، حاجی مجلس اعتکاف ڈویژن علاقہ حلقہ نگران وغیرہ، مجلس رابطہ برائے شخصیات، مجلس پارکنگ گاڑیاں سنبھالنے والے، مجلس تصدیق اور ڈیٹا انٹری معتکفین کے کارڈ بنانے والے، مجلس عیادت مریضوں کی خیرخواہی اور دوا دلوانے والے، مجلس طبی علاج نے ڈاکٹرز وغیرہ. ان سب کو بھی معاف فرما دیں کہ جن سے بھی کوئی کوتاہی آپ نے محسوس کی ہو، ان کا رویہ سمجھ میں نہ آیا ہو، اور آپ کو یوں لگا ہو کہ یار مجھے لفٹ نہیں کرائی، میری طرف دیکھتا نہیں تھا وغیرہ. یہ بات بہت ہو جاتا، بھیڑ بھاڑ میں توجہ نہیں رہتی، ہر آدمی پر بندہ توجہ نہیں دے سکتا، تو غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو
تو آپ ان کو بھی معاف کر دیں. بعض اسلامی بھائی ہمارے آگے آگے بیٹھنے کے عادی ہیں. یہ عام ہفتے میں بھی ہفتہ واری جو مدنی مذاکرات اس میں بھی زور سے آ جاتے ہیں. ایسے ہیں مطلب اس میں کچھ عصر سے آ جاتے ہیں. تو ان کی طرف سے بھی مجھے یوں لکھ کر کل بھی دکھا تھا, آج بھی ہلا رہے تھے, کوشش کر رہے تھے, مجھے یاد آ گیا. تو انہوں نے بھی معافی مانگی ہے آپ سے کہ آگے آتے ہیں. تو ویسے ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی آپ پہلے سے بیٹھ جائے اس کو ہٹا دیں. ارے مسجد اللہ کا گھر ہے, لیکن آئے اسی لیے زور سے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کسی کو ہٹانا تو ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے, تو لڑائی ہو جائے, اور شرن بھی جائز نہیں ہے. تو پھر بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ان سے بھی پہنچی, ان کو معاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں. امام صاحب, مؤذن صاحب, مسجد کے خادمین, سب کو معاف کر دیں, اور مجھے بھی معاف فرما دیں. میں بھی آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. مجھے معاف کر دیں. ہمارے نعت خوانوں کو بھی معاف کر دیں. یہ بھی ماشاءاللہ فری سروس دیتے ہیں. گلا بیٹھ جاتا ہے, بخار چڑھ جاتا ہے, بخار بھی آ گیا اور ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا, آ رہے تھے تو اور لنگڑا کر بھی چلتے, لیکن یہ جذبہ, ان کا جذبہ زخمی نہیں ہوا. یہ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے, ان کو ہی معاف کر دیں. انہوں نے بھلے نہیں بولا, لیکن ہو سکتا ہے کسی نے فرمائش کی ہو, یہ کلام پڑھ دو, وہ کلام پڑھ دو, انہوں نے نہیں پڑھا ہو اور جواب صحیح نہ دیا ہو. نہ پڑھنا تو ٹھیک ہے, پر جواب کوئی ایسا دیا ہو جس سے تکلیف ہو گئی ہو. تو انشاءاللہ اس کی عادت تو میں نے دیکھی نہیں اس طرح کی کہ وہ مطلب ڈانٹ دیں, جھاڑ دیں کہ نہیں پڑھتا, میں جو تیاری کری ہے وہی پڑھوں گا. ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے. انشاءاللہ ایسا کرتے نہیں. یہ چھوٹے تھے نا تب سے ماحول میں دعوت اسلامی ہے. مجھے یاد ہے جامعۃ المدینہ میں بھی داخل ہو گئے تھے جوش میں آ کر, پھر نصیب پڑھ نہیں سکے. اللہ کرے پھر جوش میں آ جائے آج کی تاریخ میں, اب تو پڑھ کے دکھاؤں گا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ کہہ دیا, فارم لا کے دے دو ان کو, ہے شخصیت تو ان سے بھروا لو فارم. نیت کی تھی اس بار آن لائن, چلو آن لائن ہی پڑھ لو. ہاں ماشاء اللہ. حاجی صاحب کے, حاجی عمران, حاجی صاحب تو بہت سارے, حاجی عمران نگران شورا, ان کے بیان کے تو تاثرات بھی سنے. کئی ایسے تھے جو کہہ رہے ہیں, ان کا سن کر ہم نے بھی فارم بھر دیا ہے. اب اللہ کرے کہ ان کے بھرے ہوئے فارم کی لاج لے جائے اور یہ واقعی داخلہ لے لیں اور پڑھیں. اللہ کرے پڑھنا ہے انشاءاللہ, پیچھے ہٹ نہیں کرنی. آپ نے اللہ کے گھر میں نیت کی ہے, اور اب یہ اس میں پیٹھ نہیں دکھانی, سینہ سپر رہنا ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, شیطان ڈاک بہکائے, نفس لاکھ ڈرائے, میں نے علم دین حاصل کرنا ہے. ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے فاقے کر کر کے علم دین حاصل کیا ہے, تو مفت کیوں کھلاتے ہیں؟ یعنی کہ دھوپ میں پڑھ کر, دھوپ میں سردیوں میں ٹھٹر کر انہوں نے پڑھا ہے. اور یہاں تو مطلب عمارتیں بنی ہوئی ہیں ہر جگہ جامعۃ المدینہ کی. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کوئی فزیکلی تکلیف نہیں ہوگی, آپ کے نفس کی وجہ سے تکلیف ہو تو الگ بات ہے. تو انشاءاللہ پڑھ لیجئے گا. ہاں بھائی یہ کیمرہ میں نا ماشاءاللہ. اب یہ بھی دیکھو دو ہیں اس وقت, یہ بھی چند تبدیلیاں ہوئی ہیں, ان کو بھی معاف فرما دیں, ان دونوں کو بھی معاف فرما دیں, اور سارے مدنی چینل کے عملے کو بھی معاف فرما دیں. یہ بھی 600 کتنے 700 ہیں, 700, ان کو بھی معاف فرما دیں. نعت خوانوں کو بھی معاف فرما دیں. یہ بھی آ گئے ہیں مسکراتے کہ مجھے بھی معافی مل جائے شاید. ہاں ان کو بھی معاف فرما دیں. اللہ پاک سب کو معاف کرے, اور ہمیں اللہ پاک معاف کرے. آمین آمین. سچے دل سے معاف کرنا ہے. انتقام کی آگ اچھی نہیں ہے, اس میں خود ہی بندہ سلگتا رہتا ہے, اس کو ٹینشن ہو جاتا ہے. اس کی مطلب یہ سکون برباد ہوتا ہے. معاف کر دیں گے تو آپ کا ٹینشن ریلیز ہو جائے گا. پھر جی چاہے گا غصہ, اس نے یار یوں کیا تھا, اس کو تو یوں کرنا چاہیے یار, تو نہیں کرنا ہے. میں نے معاف کر دیا. اب معاف کر دیا تو انتقام لے بھی نہیں سکتا. ہاں یہ بھی ہے, ہاتھ پیر کاٹ دیے اپنے, کشتیاں جلا دی, صحیح ہے, کیونکہ انتقام لینے میں پھر زیادتی کر دی تو پھر ہم آخرت میں پھنس سکتے نا. تو بس اب اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے معاف کر دیا. میں اس نے ظن رکھتا ہوں جنہوں نے نہ کیا وہ بھی معاف کر دیں, معاف کر دیں. کیسے معافی مانگیں گے, کیا کہیں گے؟ مجھے یہ 2-4 جنے کہہ رہے ہیں, سب تیار نہیں ہے. نہیں, سب نہیں تیار. شاید اچھا, معافی مانگنے کی نیت جو دل میں ہو تو ہاتھ اٹھائیے. نہیں ایسا نہیں, نیت ہو, نہیں اٹھائے گا وہ پھنسے گا.
उठाए नहीं तो वो इसलिए नहीं वो नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं करो। करा नहीं होगा। जो नहीं इसलिए नहीं उठाएगा, मैंने किसी का क्या किया, माफ किसी ने मेरा बिगाड़ा नहीं, माफ क्या करूं, ये भी हो सकता है। माशाल्लाह। अच्छा, तो इसलिए वो ये बेचारे मतलब फिर उस पर दूसरे जो है ये बदगुमानी करेंगे कि बड़ा सख्त दिल मालूम होता, बेरहम है, माफ नहीं किया, इतना समझाए फिर भी, तो ये फिर गुनाहों की सूरतें बन सकती है, बदगुमानी की। बस वो माफ कर दे, बस एक जिन्होंने माफ किया है वो जोर से के साथ जोर लगाए, शैतान का कलेजा फट जाए। हमने माफ किया, अल्लाह की रिजा के लिए माफ किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक भी हमें माफ, आमीन आमीन। नबी के सदके में। अच्छा, आज उन इतवार आज असर और मगरिब के दरमियान मुतकिफिन तवज्जो करें, आज असर और मगरिब के दरमियान जो इज्तिमा है अलविदा माह रमज़ान का, तो नॉर्मली शहर भर से एक तादाद यहाँ आती है, क्योंकि ये एक ख़ास दावत इस्लामी की खुसूसियत है, ये इज्तिमा होता है। बाहर शहरों से भी कुछ ना कुछ आते हैं, जी हाँ। चांद रात समझ कर आएंगे, क्योंकि चांद का इम्कान बहुत बताया जाता है। अब अल्लाह ही बेहतर जाने, एक तादाद आती है। काफी तो ये बाहर से आ जाते हैं, जैसे कल दिन और भी मिला तो कराची में गुजार लेंगे, इधर उधर से ईद पढ़ने की नीयत से भी आ जाते हैं, बाय एयर भी आ जाते हैं। खैर इनकी तादाद थोड़ी होती है, लेकिन ये कि यही क्या कम है अगर ना भी आए तो कोई। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना एक तो सफ़े वगैरह की जो दुरुस्ती है ना, उसको बाकी वो मगरिब पढ़नी होती है, ये भी बाकी रखिएगा, ज़रा सामान वगैरह को भी देखभाल के ज़रा निज़ाम अपना रखिएगा, निगरान हल्का निगरान वगैरह जो हैं आप सब इस्लामी भाई। और दूसरी खास करनी थी, देखिए चांद का ऐलान जो है ना, ये फैज़ान मदीना से हम करते हैं, मैसेज चलते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, पैगामा चलते हैं, शोर होना शुरू हो जाता है। जब तक आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से आपके लिए ऐलान ना हो चांद के ताल्लुक़ से, तो आपने मस्जिद से बाहर नहीं जाना, मुतकिफिन, ठीक है? आप बस समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये हो गया मैसेज आ गया, देखो फला चैनल की आ गई, फला चैनल की आ गई, आपने सिर्फ फैज़ान मदीना से आने वाली आवाज़ को फॉलो करना है, ठीक है? इंशाअल्लाह। रुयत हिलाल कमेटी में हमारे अपने मुफ्ती साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हमको इतला कर देते हैं कि क्या तय हुआ है, तो इंशाल्लाह उनकी जब वो आ जाएगी ना क्लियरिफिकेशन, तो फिर इंशाल्लाह यह ऐलान होता है, यही करना अपने को इंशाल्लाह। लम्हा जो अभी हम गुजार रहे हैं, ये हो सकता है कि इस माह रमज़ान का ये आखिरी लम्हा हो। ये सुबह आना, बयान, बैठना, मेरे सुन्नत का आना, फिर ये जो कुछ हो, फिर ये शजरा, फिर इशराक चाश्त, ना जाने कल इस वक्त क्या हो रहा होगा। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में नमाज ईद 7 बजे है तकरीबन, और फजर जो है सिर्फ ईद के दिन, अगर ईद होती है तो फजर सिर्फ ईद के लिए, ईद के दिन 5:20 पर है, 5:20। तहज्जुद पढ़ के उसी वजू से इंशाल्लाह फजर आपको मिल सकती है। तो जो भी यहाँ रुकेंगे, रुकने वालों की भी अच्छी खासी मैंने नोट किया तादाद होती है, रुक जाते हैं। तो ये रुकने वाले जो हैं तहज्जुद के लिए उठे, और फिर ये कि तहज्जुद पढ़कर 5:06 या 7 पर सुबह सादिक हो जाएगी, फिर ये कि अजान होगी तो सुन्नतें पढ़ेंगे तो फजर की जमात हो जाएगी। तो यूँ उसी वजू से इंशाअल्लाह आपको फजर मिल सकेगी। तो जल्दी फजर हम करते हैं कि एक वजू से फजर मिल जाए, और मतलब दूसरे जो आते हैं इधर उधर से ईद के लिए, खैर वो तो 7 बजे हमने रखी ईद। तो या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते,
مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاضی اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جنج حق میں کن جنید باشفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد الحسن اور حسین سعدزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزق سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی شاہ فضا کے واسطے نور عرفان و علوم و حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے بے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے شاگتا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق امام کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدر الاولیاء کے واسطے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرسیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاء دین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش عطا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین از علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے. ایک اور بات عرض کر دوں کہ اگر چاند کا اعلان ہو بھی جاتا ہے تو عشاء کی جماعت سے یہاں نماز ادا ہوگی اور اس کے بعد مدنی مذاکرہ ہے. جی ہاں، آج رات مدنی مذاکرہ ہے، یعنی اگر چاند نہیں ہوتا تو تراویح بھی ہے، تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ انشاءاللہ، اور اگر چاند ہو جاتا ہے تو عشاء کی نماز یہیں با جماعت ادا ہوگی جسے ہوتی ہے،
اور انشاءاللہ اس کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو آج ہونے والے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور وہ غم رمضان کا نام تو سنتے رہتے ہیں، غم رمضان، غم عشق رسول، غم مصطفیٰ، غم مدینہ. یہ مطلب سرکار کی محبت، مدینہ شریف کا عشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبالغہ ہوتا ہے نا، عشق جو غم کا روپ دھار لیتا ہے. جب بہت شدت اس میں ہوتی ہے تو بس اوقات یہ کہ اس میں بندہ روتا ہے، عشق میں، محبت میں روتا ہے. تو اس طرح رمضان کا غم رمضان کی بہت محبت، رمضان کی محبت، رمضان کی جدائی پر افسوس کہ اتنا بڑا نعمت و بڑا مہینہ چلا گیا اور اس میں یوں ہم فضائل تھے وہ ہم سے اب رہ گئے، ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کی عبادت نہیں کی، غفلت کی. اس طرح اس پر احساس پیدا کرنا، یہ سب غم رمضان میں سب آ جائے گا. تو یہ تازہ رہے اور یہ ہمیں مل جائے، اس کا احساس رہے. اس کے لیے جو مفید باتیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ خاموشی اختیار کرے، قفل مدینہ زبان کا لگائے، آنکھ کا بھی لگائے. جب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو یہ چلا جاتا. جب نیکی کی دعوت دی تو اس میں تو ثواب کا کام ہے، خاموش نہیں رہنا ہے. نیکی کی دعوت تو دے دی ہے، بیان کرنا ہے، سنت بیان کرنی ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو سمجھانا، وہ اپنی جگہ پر ہے. ماں باپ سے اچھی اچھی باتیں کی. تو بہرحال یہ کہ جہاں جہاں ممکن ہو تو اگر خاموش رہیں گے نا، اور ضرورت ہے لکھ کر بات کر لیں گے یا اشارے سے بات کر لیں گے، یا ضرورت نہیں ہے تو کچھ نہیں بولیں گے، سن لیں گے خالی. تو اس طرح مطلب جتنا چپ رہیں گے آپ کو مطلب آپ دیکھنا آپ کی کیفیت آپ کے پاس رہے گی، ورنہ چلی جائے گی. جہاں فالتو باتیں شروع کی کام پورا ہو گیا آپ کا. یہ نسخہ اس کو آپ اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. میں نے اس سے الحمدللہ کافی نفع اٹھایا ہے، الحمدللہ. آپ بھی نفع اٹھائیں گے انشاءاللہ. اس طرح جیسے مدینے کی جدائی میں مدینے سے بندہ آیا تو اب اس میں بھی اگر یہ چپ رہے جب تک تو غم مدینے کا شامل حل دیتا ہے لے، اور جب یہ بولا بول کرتا تو پھر یہ ختم ہو جائے گی. پڑھا نہیں جا رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نہیں وہ اصل ڈی میں لائٹ نہیں ہے، میں نے ان کو دو نا جنہوں نے دیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اصل وہ ایک صلو صلاۃ الاشراق یرحمن اللہ، اشراق پڑھو اللہ ہم پر رحم فرما. تو یہ جملہ ذرا مجھے یوں ہوتا تھا کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے کہ جب یہ کہ ہم یہ امر ہے نا صلو، تو پھر یا تو یرحمکم اللہ ہو کہ تم پر رحم فرمائے اللہ، تو خود اس کا کیا. تو اس لیے وہ ان کو اس طرح بھائیوں بولا جملہ بناؤ، انہوں نے بنا کے دیا ہے. مگر یہ اب یاد ہوتے ہوگا نصلی صلاۃ الاشراق یرحمن اللہ. 2 رکعت نماز اشراق پڑھیں گے اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. نصلی صلاۃ الاشراق یرحمن اللہ. کہیے آمین. اللہم آمین. قلب عاشق ہے اب پارا پارا